قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کیا سمجھ آ رہی ہے ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے بھیجے ہیں, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے ساتھ کو ہم پولیس کو ہم کام ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آتے جا کے پوچھتے ہیں, پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتے ہیں آصم کو نہیں, آصم بھی نہیں جاتا. میں کہ پھر تو ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کہ مطلب ہمیں آپ سب کو بھی پتا ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول نہیں سکتے جو فیصلہ آتا ہے وہ گھر بچوں کے پر بھوکے رکھتے رہ گئے. تو میں کہ تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتا ہے کہ برداشت کر سکے گا. پھر کہتے ہیں کہ پوچھتے سر آپ جائے گا فیملی کو نہیں چاہیے ڈاکٹر آصم چلے جائے. میں چلے ایک کر دیں آصم چلے جائے. پھر پتا کرنے گئے تو کیا بات تو ہے 5 مغرب سے پہلے. ہاں اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا. انہوں نے جو پتا کرنے گیا واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی پوری ہوگی. اس کے بعد اچھا اور وہی ہوا جس پر میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی اب ویسی ہی رپورٹ آئی. اب یہ رپورٹ آئے گی جو پبلک ہوئی ہے یہ ایک مذاق ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹر نے سائن کیا آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کیا. اس کے اندر صرف کلینکل یعنی ایک ہے کلینکل ہوتا ہے, صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں دکھا رہے کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے وہ بھی نہیں بتا رہے. وہ ڈائگنوز نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیے یہ جو بیماری بتا رہے ہیں اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ سمپٹم ہے وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے اس میں ٹریٹمنٹ پلان. اب پھر جب ہمیں اس لیے ہم کہتے ہیں میڈیکل ساتھ جائے گا کہ اگر نان میڈیکل جائے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا. وہ تو یقین کرے ڈاکٹر ہے اس کا کیا قصور ہے. اس سے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا کے انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے. چاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں کیا بول رہے ہیں کون سی زبان بول رہے ہیں تو انہوں نے سیٹسفیکشن یہی ہمیں پتا تھا یہی فکر تھی اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہ کہتی ہوں ڈاکٹر نے کیا مجھے افسوس ہوا. مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ ڈاکٹرز کے یہ کیا رپورٹ لکھی ہے. تو ڈاکٹر نے لکھی ہے سرکاری رپورٹ ہے جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے. سرکاری ملازمین ایسی کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا ہمارا تجربہ ہے. ہم کہتے ہیں ان کی باتیں سنیں جھوٹ اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں. آپ سوچیں کہ کوئی ہماری مورالٹی ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہے. ہم اس سے کہتے تھے کہ ہم صرف کہتے تھے ایک ڈاکٹر جانے تو صرف ایک ڈاکٹر جو مگر اچھا پھر جو ہاسپٹل اس کے بغیر اچھا ٹیکا لگایا یہ ٹیکا ایسے تھوڑی لگے گا اور ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے. شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہو گئی. کوئی جادو تھا. اور یہ جو ٹیکا ہے نا یہ ایسی نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو. اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کی سپرویژن ہوتی ہے. یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں آ رہا کیا ٹیکا لگایا, زہر کا ٹیکا لگایا, کیا لگایا ہمیں نہیں پتا. کیونکہ یہ کیپبل ہے یہ مارتے آپ کو پتا نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا ہمیں نہیں پتا. ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ ان کی ویڈیو دیکھی انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ
تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں، مریض کو دیکھے بغیر دیکھا نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا، مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں، عمران خان نے یہ میں جو مس کر گئی تھی، عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اب میں ہمیں پتا تھا. اب سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے. اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے، اگر سب کچھ میری آواز سے زیادہ، اگر سب کچھ اتنا اچھا جو یہ بتائے ہیں تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے؟ ہر قانون کے خلاف ہر کس چیز کا ہے، ہمیں پتہ ہے. اچھا خان صاحب نے مجھے کہا سب سے پہلی بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی. میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی. میں نے کہا جی کرو، اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج دیکھی ہے اور جو ان کی حالت ہے، انہوں نے مجھے کہا کہتے یہ مجھے مار دیں گے، انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے آ کے میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے. جس طرح ہر چیز جو جیسے کہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں، اب یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے کو جیل میں سن رہا، آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے، سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے. ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے، یہ نہ سمجھے. خان ان کا خیال یہ کریں گے کہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے، دھمکیاں محسن نقوی ہمیں دھمکیاں دے رہے، دے دے، مار دے گا نا. اس نے جیسے اور لوگوں نے کہا جی ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، ان کے منہ کو خون ہے، اپنے لوگوں کو مارتا ہے، اس لیے آپ کو بھی مار دیں گے. یہ کیونکہ ان کے منہ کو خون ہے آپ کو مار دیں گے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. ہم مگر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے اس چیز سے کہ آپ اگر نکلیں گے ہم نکلیں گے، اور اگر انہوں نے عمران خان کو کچھ یقین ہے، یہ مذاق نہیں ہے. یہ خان صاحب نے کہا تھا مجھے کہ یہ مجھے مار دیں گے، ہم نے نہیں بتایا. میرا خود دل کی بات کرنے کو، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے. آج میں دیکھ لوں بالکل صحیح تھا.